بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے دو تقاضے رکھے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ کی بھی نگرانی وہ بھی اللہ ہی کا حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو معاف کر دے گا، جو بندوں کے حق تلفی کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ صاحب حق خود معاف نہ کرے۔ اور اس میں مثال دی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ نماز پڑھ رہے ہیں، توجہ جہاد میں ہے، یہاں تک کہ جمعہ کا خطبہ اگر نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن خطبہ پڑھتے دماغ کہاں جا رہا ہے، دھیان کہاں جا رہا ہے؟ جہاد میں۔ جو جماعت جہاد میں گئی ہوئی ہے وہاں جا رہا ہے، اور وہاں دیکھا کہ دشمن پیچھے سے ان پر حملہ کرنے کو ہے، اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دیا، تو وہیں خطبہ دیتے ہوئے خطبہ بدل کر یہ جملہ فرمایا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو۔ تو عین جہاد کے وقت آپ کو منکشف ہو گیا کہ دشمن کا غلبہ ہوا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا ساریہ پہاڑ کو پیچھے کر لو۔ یہ آواز کرامت کے طور پر اہل لشکر کے کان میں پہنچ گئی، فوراً اس جماعت نے مجاہدین نے عمل کیا اور دشمن پسپا ہو گیا۔ تو دیکھیے خطبہ اطاعت تھا، اور ایسی اطاعت کہ خطبہ نہ ہو تو جمعہ ہی نہیں ہوتا، اگر جمعہ کی نماز کے بعد بھی خطبہ پڑھ لے تب بھی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک اطاعت میں دوسری اطاعت اہم کو داخل فرمایا، اور اختتام نماز تک اس کو مؤخر نہیں فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ بولو نا، پیچھے نہیں آ رہی تو اس کی آواز کھولو، کیا ہو رہا ہے اس میں؟ بات سمجھ میں آنی چاہیے، خالی بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ یہ ضرورت کے لیے تو لگایا گیا، نیچے بھی اوپر بھی۔ ہاں تو دیکھیے عمر فاروق نے ایک اطاعت میں دوسری اطاعت اہم کو داخل فرمایا، اور ختم نماز تک اس کو مؤخر نہیں فرمایا، بلکہ نماز میں بھی دھیان وہیں جہاد کی جماعت کا ہی رہا، کیونکہ اہم تھی یہ بات۔ الغرض ذکر عرفاً عموماً زبان سے متعلق ہوتا ہے، جیسے کلمہ بولیں تو عرفاً کلمہ طیبہ کی طرف ذہن جاتا ہے، جب کہیں کلمہ سناؤ تو کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جانتے ہیں لوگ، لیکن جب ذکر بولتے ہیں تو عرف کے اندر عوام کی نظر میں ذکر لسانی مراد ہوتا ہے، ذکر قلبی دل میں جمع ہوا ہوتا ہے، اس کو کون جانے، حالانکہ اصل وہی ذکر قلبی ہے، لیکن اطاعت کے وقت یہ ذکر قلبی بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کسی اطاعت میں لگا ہوتا ہے تو یہ اطاعت بھی ذکر قلبی بھی اس میں متوجہ نہیں ہو پاتا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے توجہ ہی نہیں، اس معنی کر توجہ اس کی طرف نہیں رہتی، تو اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں مریدین، سالکین، طالبین کو سبق دیا جا رہا ہے، اس کی فکر نہ کرنا اور اطاعت کی طرف متوجہ ہی رہنا، جس کام میں لگے ہوئے ہو۔ کل مطیع اللہ فہو ذاکر۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا، منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ راستے میں ملے، کیا ہوا؟ اجی میں تو منافق ہو گیا۔ کیسے؟ تم تو مومن ہو، کامل ہو، منافق کیسے ہو گئے؟ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسے رہتے ہیں جیسے اللہ ہمارا، ہم اللہ کے، اللہ دل میں رچا ہوا ہے، بسا ہوا ہے، اور جب گھر جاتے ہیں بیوی بچوں میں کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ یاد ہی نہیں ہے۔ یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ حالت تو بھائی میری بھی ہے، چلو دونوں ہی چلے، اب دو ہو گئے، اور دونوں نے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ اس طرح سے جب یہاں ہوتے ہیں تو رنگ کچھ اور ہے، اللہ کے سوا جنہیں کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی، اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور جب گھر جاتے ہیں کاروبار میں بیوی بچوں میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر جنہیں اللہ یاد ہی نہیں رہتا۔ تو ہمارا یہاں کچھ حال وہاں کچھ حال، تو ہمیں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش سن رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ جی واہ،
انزلا، اگر تمہاری حالت گھر پہ بھی یہی رہنے لگے جو یہاں رہتی ہے، اگر تمہاری حالت یہ رہنے لگے جو یہاں مجلس میں ہوتی ہے، تو فرشتے تمہارے سے راستوں میں مسافہ کریں، اتنا بڑا درجہ ہو جائے، آگے سمجھ میں؟ اور اللہ والوں سے فرشتے مسافہ کرتے ہیں اور اللہ والوں کے ساتھ رہتے تو ہر مسلمان کے ساتھ ہیں حفاظت میں، لیکن اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کی بارش فرمائے، ایک آدمی نے دعوت کر دی، جب گھر پر پہنچے دعوت کھانا کھانے کے لیے، انہوں نے کہا حضرت اندر تشریف لے آؤ۔ حضرت اندر قدم رکھا اور ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور واپس۔ فرمایا حضرت کیا بات ہو گئی؟ فرمایا تیرے گھر میں یا تو تصویر ہے یا کتا ہے، تیرے گھر میں یا تو تصویر ہے اور یا کتا ہے۔ فرمایا حضرت نہ میرے گھر میں تصویر ہے نہ کتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ فرشتے آ رہے تھے، جب میں نے قدم دروازے میں رکھا فرشتے واپس ہو گئے، تو میں سمجھ گیا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصویر ہو اور یا اس کے اندر کتا پلا ہوا، کتا موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا حضرت ٹھہریے، اندر گیا، جا کے دیکھا چارپائی میں محلے کا کتا نیچے بیٹھا ہے، چارپائی کے نیچے گھسا بیٹھا ہے، اسے نکالا باہر۔ تب حضرت اندر تشریف لے گئے۔ کہاں سے دکھ گیا تھا ان کو؟ فرمایا میرے ساتھ فرشتے آ رہے تھے، جب میں نے قدم اندر رکھا تو فرشتوں نے واپسی شروع کر دی، تو میں سمجھ گیا اس گھر میں یہ فرشتے داخل نہیں ہونے کے، اس لیے کہ یہاں رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویر ہو یا جاندار کی تصویر ہو یا کتا ہو۔ جو ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں، جب جو چپل لاتی ہیں خرید کر کے یا اس کے بچوں کے کپڑے لاتی ہیں، ان پر تصویریں ہوتی ہیں لگی، کہیں کتے کی، کہیں گھوڑے کی، کہیں کس کی، اور لا کے اپنے بچوں کو پہناتی ہیں، اور جب وہ رات اور دن روتا ہے تو پھر جھڑوانے آتی ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں تم نے تو خود شیطان کو بلا رکھا ہے، جب تم نے تصویر دار کپڑا بچے کو پہنایا تو شیطان ہی شیطان اس کے چاروں طرف رہے گا، فرشتے تو آنے کی، اور جب فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر یہ بچہ پریشان ہوگا اور کیا ہوگا؟ تو فرشتوں کی نورانیت الگ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو سمجھ میں آیا؟ مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں تمہیں کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اس لیے کہ ہم اس درجے پر آنا ہی نہیں چاہتے، ہم اس درجے پر آنا ہی نہیں چاہتے۔ آ رہی آواز؟ ہاں تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے سی، اور یہ جب بھی ہوگا جب ہم صفت ملکوتی اختیار کریں۔ صفت ملکوتی ایک درجہ ہے ملکوتی، جو فرشتوں کے اوصاف ہیں اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب بھی دیکھو روزہ، جب بھی دیکھو فاقہ، جب بھی دیکھو روزہ، جب بھی دیکھو فاقہ، اور ہمارا حال صبح شام تک بھرتے رہیں گے، بھرتے رہیں گے، بھرتے رہیں گے، نماز پڑھیں گے بیٹھ کے، پیٹ پھولتے جا رہے ہیں اور روح بھوکی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، تو ہمارے ساتھ فرشتے رہیں گے کہ شیطان؟ مجھے وضو بھی نہیں رہنے دینے کا، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہوگا۔ تو ہم وہ صفت ملکوتی اختیار کریں۔ فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے سوتے نہیں، فرشتے کے بیوی بچے نہیں، لیکن اللہ والا ایک مسلمان انسان جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اور اس کا کاروبار بھی ہے، اور اس کو سونے کا تقاضا بھی ہے، لیکن یہ سارا اس نے دین بنا لیا، اس نے یہ سارا دین بنا لیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے قصے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ پانی پت کے علاقے میں جمنا چڑھ رہی تھی خوب زوروں پر، ایک آدمی کو ادھر جانا تھا کسی سخت ضرورت سے، تو جب جانے کا نمبر آیا تو وہاں دیکھا جمنا چڑھ رہی ہے، کشتی ناؤ کچھ نہیں ہے، بڑا پریشان ہوا، یا اللہ کیسے پار جاؤں، کیسے جاؤں، بڑا پریشان ہوا، اور گھبراتا پھر رہا ہے، لوگوں سے پوچھتا بھائی یہاں ناؤ کشتی بھی نہیں ہے، کیسے جاؤں؟ تو ان لوگوں نے کہا بھائی یہاں کون جا سکے، اس میں اس کی ہمت ہے، اتنے چھناٹے مار رہا ہے، پانی ٹھانٹے مار رہا ہے، کیسے جا سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا پھر کیا ترکیب ہو، مجھے تو جانا ضروری ہے، کوئی ترکیب بتاؤ مجھے، میری تاریخ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہاں وہ سامنے جھونپڑی پڑی ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، اگر وہ کوئی دعا کر دے یا تدبیر بتا دیں تیرا کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور دیکھ گرم مزاج ہیں وہ،
دیکھ وہ کیسے ہیں، گرم مزاج کون ہوگا؟ گرم کھانے میں مزہ آتا نہیں آتا، اور کھیر ٹھنڈی ہو اچھی لگتی ہے، تو ہر چیز کا ذائقہ الگ الگ ہے نہیں۔ تو اللہ والا وہ گرم ہے، برا بھلا کہے گا تو یہ دھکے دے گا، مانیے نا، ہٹیے نا، گھبرائیے نا، تیرا کام ہو جائے گا، بس گیا۔ جا کے کہا حضرت مجھے وہاں جانا ہے پار، یہاں ناؤ کشتی کچھ نہیں ہے، کچھ ترکیب بتاؤ، دعا کر دو، میں پار چلا۔ میں کیا کروں پھر؟ میں کیا کوئی کشتی چلاتا ہوں، ناؤ چلاتا ہوں؟ کہ جی حضرت کوئی نہ کوئی ترکیب بتاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ جاؤ یہاں سے، ہاں وقت دماغ خراب کر رہا ہوں، میرے بس کا جی، میں کیا کروں؟ میں چڈی لے کے جاؤں اس پانی میں ڈوبتا ہوا؟ میں کبھی کچھ کبھی وہ ہٹا ہی نہ ہٹے، جیسے پہلے پڑھا دیا تھا نا، گرم ہے پہلے برسیں گے پھر گرجیں گے، ہے نا، یعنی پہلے گرجیں گے پھر برسیں گے، یہ ہے نا، پہلے گرجیں گے اور پھر برسیں گے۔ جب دیکھا ہٹا ہی نہیں ہٹتا، انہوں نے کہا اچھا جا کے وہاں دریا میں یوں کہہ دے، ایک آدمی ہے نہ کھاتا ہے نہ سوتا ہے نہ بیوی کے پاس جاتا ہے، اس نے یوں کہا مجھے راستہ دے دے۔ سمجھے؟ بتاؤ، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا نہیں بلاؤ موکلوں کو، کندھے چڑھ کے جاؤں گا پڑی طرف، موکلوں کو بلاؤ، موکلوں کا ڈوبنے کے واسطے ہم ہی رہ گئے، ہمارے بس کا نہیں، پھر کیا کرو گے؟ بلکہ موکل چڈی بٹھا کے بیچ میں بھی ڈبا سکتا ہے دریا میں، کیوں؟ کسی کے تابع موکل رہنا نہیں چاہتے، اگر تابع ہو جاتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں، اور وہاں جا کے بیچ میں اور ڈبکی دے دیتے، ارے کیا بتاؤں چھوٹ گئے ہاتھ میں سے، چھوٹ گئے ہاتھ میں سے، تو تو چوا چھوٹ گئے، میرا تو ناس ہو گیا، میں تو مر لیا۔ تو یہ حالت ہے ان موکلوں کی، کسی کے تابع نہیں ہوتے، اگر ہو جاتے ہیں تو ساتھ نہیں دیتے، بلکہ کوشش میں رہتے ہیں کہیں نہ کہیں ترکیب سے اس کو پریشان کریں تاکہ اس سے چھٹکارا نصیب ہو۔ بھاگا گیا، جا کر ایک آدمی ہے، اس نے یوں کہا نہ کھاتا ہوں نہ سوتا ہوں اور نہ بیوی کے پاس جاتا ہوں، مجھے راستہ دے دے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے جیسے راستہ بنایا تھا ایسے راستہ بنا دیا، سو کا پانی ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا ادھر، اور بیچ میں وہ یہ پار ہو گئے، چلے گئے۔ جا کے کام کیا، کام سے فارغ ہو کر جب واپس آئے کئی دن کے بعد تو پانی اتار تھا، جب آئے تو واپس اس میں نکل کے آ گئے، لیکن اب شیطان آ گیا۔ کون آ گیا؟ تمہارے پاس تو ہوگا نہیں شاید، تو ہمارے جیسوں کے پاس ہے۔ شیطان آ گیا اور آ کے کیا کہا، بھلا ایسا بھی کہیں ہو سکے؟ آدمی کھاوے نہیں، پیوے نہیں، سووے نہیں، کیسے زندہ رہے گا؟ اور اس کے تو بیوی بھی ہے، بچے بھی کھیل رہے، جب کیوں نہیں سوچا تھا؟ جب پھانسے میں پھنس رہا تھا، جب بھی تو سوچ سکتا تھا کہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایسے بھی کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ جب کیوں نہیں سوچا تھا؟ جب تو اپنی پڑ رہی تھی۔ تو معلوم ہے جب تک اپنی میں پڑے رہو گے، غموں میں مصیبتوں میں پڑے رہو گے، اللہ یاد رہے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں آدمی کو گھیرتا ہے تاکہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا رہے۔ تو تم مصیبت میں گھر کے اللہ کو یاد کرو گے، ویسے ہی نہ کرنے لگو۔ مصیبت میں گھر کے ہی فاقہ کرو گے، ویسے ہی روزہ رکھ لیا کرو، جمعرات کا، پیر کا، اور بھی کچھ نہیں، مہینے میں 3 روزے، 13 14 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیا کرو۔ اب شیطان آ گیا، اب ان سوچا بھائی جا کے پوچھوں تو صحیح، سانس آ گیا نا، اب پوچھوں۔ آگے جو دیکھا وہاں جھونپڑی میں ان کی، وہاں تو جھگڑا پڑ رہا، میں اس گھر میں رہنے ہی کی نہیں، میں اس گھر میں رہنے ہی کی نہیں۔ کیوں خدا کے بندے، ایسے کیا ہوگا؟ مان تو لے میری بات، میں یوں تو نہیں کہتا کہ بچے میرے نہیں ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچے میرے ہیں۔ کہا اپنے متعلق تو چاہے جھوٹ بول، میں کھاتا نہیں ہے سوتا نہیں، بغیر کھائے سنڈا ہو رہا، تو بیوی کی زبان ہے ان کی، عورتوں کی جو ناقص العقل، کم عقل ہوتی ہیں، ان کی زبان کیا برا ماننا، جب ہے ہی الٹی، پسلی سے پیدا ہوئی تو الٹی بولیں گی۔ تم تو اپنا کام نکالتے رہو ترکیب سے، زیادہ جھنجٹ میں نہیں پڑا کرتے۔ تو کہا کہ تو بغیر کھائے سنڈا ہو گیا، دنیا تو حضرت جی کہہ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے سنڈا ہو گیا، اور بغیر سوئے تو زندہ ہے، سوتا بھی نہیں اور کھاتا بھی نہیں، اور چلے تو اپنے متعلق چاہے جو کچھ جھوٹ بول، میرے اوپر تو نے الزام لگا دیا کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاتا۔ سمجھ میں آ گیا جھگڑا؟ صحیح کہہ رہی تھی غلط؟ صحیح کہہ رہی نا، میرے اوپر تم یوں کہہ رہے ہو بیوی کے پاس نہیں جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کہیں اور سے لائی میں، ہوا الزام نہیں ہوا؟ ان بزرگ نے فرمایا خدا کے بندی، ان بچوں کو میں اپنا کہتا ہوں، یہ بچے میرے ہیں، تو پھر تجھے کیا اعتراض ہے؟
انہوں نے کہا کیوں یوں کیوں کہا؟ میں بیوی کے پاس نہیں جاتا۔ اب یہ صاحب بھی آ گئے، حضرت السلام علیکم، کیا کون کیا؟ ارے میں بھی یوں پوچھنا آیا، کون ہے تو؟ میں وہ ہوں جو اس دن گیا تھا یہاں سے۔ اوفو، حضرت نے فرمایا اب تو کہنا ہی پڑے گا، اب تو بتانا ہی پڑے گا کہ جھنجھٹ کیا ہے۔ جھنجھٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی لگا دی حد۔ کھانے کی اجازت دے دی، پینے کی اجازت دے دی، لیکن فضول خرچی کو منع فرمایا۔ تو جو میں کھانا کھاتا ہوں اس لیے سے کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بس اتنا ہی کھاتا ہوں جس سے زندگی اپنے کام میں جو مضبوطی رہے اور زیادہ کمزوری واقع نہ ہو۔ تو میں اپنی خواہش سے نہیں کھاتا کہ بھئی آج تو کوفتے ہوتے، آج تو شلجم گوشت ہوتے، آج تو ساگ ہوتا، آج تو پنیر ہوتا۔ اپنی خواہش کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ جو دیں گے وہ کھا لوں۔ اب میں اپنی بتاؤں، جب میں گھر سے بھیجتا کچھ یہاں سے شلجم، مثلا شلجم بھیجے ہیں یا کوئی اور سامان بھیجا یہ پکے گا، تو ہم جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے گھر، اور سوچتے ہی جا رہے ہیں فلاں چیز پکڑی ہوگی جا کے کھاؤں گے، جی 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 چاہ رہا تھا نا اندر سے، جی خوش ہو رہا ہے۔ اب وہاں جا کے دیکھیں اس کا الٹا، وہ تو ہے نہیں جو بھیجا تھا، اور آ گئی دال آ گئی یا کوئی اور چیز آ گئی۔ اب سوچو ارے ہم نے تو یہ بھیجا تھا، جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ بتا رہے وجہ یہ ہے، گھر میں بیوی بتا رہی یہ وجہ ہے، نیو بنا لیا میں نے، یہ بچا ہوا تھا سارا، اسے رکھ دیا میں نے، اس شام کو کام آ جائے گا، پک جائے گا۔ اچھا خیر، میاں مٹھو نے کھائی تو کھائی، جاہل سے ہوا تو ٹھاک اسے پھینک دیا پڑو، لے سے مر بھوکا، جا کے ہوٹل پہ کھا لی۔ تو جب ہم گھر جایا کرتے تو یہی قصہ پیش آتا ہمارے ساتھ، تو میں نے سوچا یہ تو اچھی مصیبت کھڑی ہوئی، بس جب جاتا کھانا کھانے یہ سوچتا دل میں کہ جو مقدر ہوگا وہ ملے گا۔ ہو گیا سکون؟ نہیں ہو گیا؟ جو مقدر ہوگا وہ ملے گا۔ اب جا کے جو اللہ نے دیا، اللہ تیرا شکر، میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا، میں تو اس کے بھی قابل نہیں تھا جو مجھے نصیب ہو رہا ہے۔ تمہارے سامنے دال روٹی ہے تو شکر کر کے کھاؤ، بہت سے ایسے ہوں گے جن کو دال روٹی تو کیا چٹنی روٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، ناشکری نہ کرو۔ حضرت سید صاحب جلال آبادی مولانا عبد الرحیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر رحمت فرمائے، وہ فرما رہے تھے لندن میں ہم ایک ہوٹل میں گئے کھانا کھانے کے لیے، اور جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں کوئی پوچھنے نہ آئے کہ کیا چاہیے کیا کھاؤ گے، کوئی پوچھنے جیسے کہ ہوتے ہیں نوکر، بیٹھے رہے۔ جب نہ کوئی آیا، مجھے جھنجھل سے آئے، میں اٹھ کے گیا کہ کیا بات ہے کھانا کے، جب یہاں میں آ رہے ہیں مسافر کو کھانا نہیں دیا جا رہا، نہ کوئی پوچھتا، یہ کہنے کے لیے وہاں گیا کاؤنٹر پر۔ تو وہاں جب گیا تو میں نے اس کے اوپر کو سر کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں۔ کیا لکھا تھا؟ اور وقت سے پہلے نہیں۔ میں نے اسے پڑھا، چپ کے آ کے بیٹھ گیا چپ کے آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے دکاندار لکھتے ہیں نا آج نقد کل ادھار، لکھتے ہیں نا آج نقد کل ادھار، تو کل جب ہوگی تو وہ جب بھی وہی لکھا ہوا ہوگا آج نقد کل کو ادھار، نہ تو کل آنے کی نہ ادھار دینے کا یہ۔ لیکن اس کے باوجود دکانداروں سے ادھار لے لے کر لوگ ہضم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ 3 پیسے کے بدلے میں قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دیکھا آپ نے، وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے ہو گیا سکون پڑھتے ہی۔ تو اگر ہمیں بھی علم ہوگا تو ہمیں بھی سکون ملے گا نہیں ملے گا؟ تو آپ حضرات کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں، تو آپ جو سبق لے کے جائیں گے تو گھر میں چین ملے گا نہیں ملے گا؟ سکون ملے گا نہیں ملے گا؟ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ایک دفعہ میاں بیوی میں کچھ ہو گیا، ہوتا ہی سب کے گھروں میں، جہاں 2 برتن ہوتے ہیں کھٹکتے ہیں کھڑکتے آتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، بہت دیر ہو گئی سنتے سنتے ادھر کی ادھر کی میٹھی میٹھی بات، حضرت فرمایا جب جمال تھا حضرت کے یہاں، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جلال کا تو نشان بھی نہیں ہم نے دیکھا۔ اور یوں فرمایا تھا 35 سال پڑھایا ہے، پوچھ لو کسی کو ہم نے کبھی احمق بھی کہا ہو؟ تھوڑی بڑی بات ہے احمق بھی کہا ہو، مارنا ذرا دور کی بات،
گالی تو دینا دور کی بات، کبھی کسی کو احمق بھی کہا۔ جو آزاد سا بچہ تھا، ایک آزاد سا بچہ تھا، تو وہ سبق میں کبھی آگے پیچھے ہو جاتا تھا، کبھی نماز میں آگے پیچھے، تو حضرت نے فرمایا آؤ جنگلی کبوتر، آؤ جنگلی کبوتر۔ اس میں نصیحت تھی اس طالب علم کو کہ آؤ جنگلی کبوتر۔ جب وہ آتا، او ہو ہمارا جنگلی کبوتر، وہ شرمندہ ہوتے 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 پابند ہو گیا کہ میں جنگلی کبوتر نہیں بنوں گا بلکہ پالتو کبوتر بن کے دکھاؤں۔ آج سمجھنے بات؟ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں، تم نے مولوی نہیں دیکھے، تم نے مولوی نہیں دیکھے، اگر کسی مولوی سے پالنا پڑ جاتا نا تمہارا، تو لاؤ چائے لاؤ پان، لاؤ چائے لاؤ پان، تمہیں تھکا کر رکھ دیتا صبح شام۔ تم ایک وقت چائے پلاتی ہو، صبح کو جیسی ملتی ہے پی لیتا ہوں، کبھی میں شکایت کرتا ہوں کہ آج کیسی پکا دی، کچی ہے کہ پکی ہے، پانی زیادہ ہے دودھ کم ہے، کبھی شکایت کرتا ہوں؟ فرمایا نہیں، پھر تمہیں کوئی مولوی سے پالنا ہی نہیں پڑا، یہ فرمایا۔ تو یہ نصیحت تھی کچھ اور؟ واقعی بھی سوچنا، مجھے اتنے دن مجھے نکاح میں ہو گئے، آج تک کبھی حضرت نے کسی چیز میں نام نہیں رکھا، کیونکہ حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہیں چیز پسند نہیں ہے مت کھاؤ، لیکن فی کمی مت نکالو، کمی مت نکالو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ غذا دوسرے کو مل جائے، وہ بھوکے، اس کی بھوک مٹ جائے گی، سے تم اگائے ہو رہے ہو، یہ فرمایا۔ تو یہ حضرت کے جملے ہیں۔ تم نے مولوی نہیں دیکھا، اگر کبھی مولوی سے پالنا پڑ جاتا کسی سے تو تمہیں پتہ چلتا کہ مولوی کیسے ہوتے ہیں جی۔ اور لاؤ چائے لاؤ پان، اور فرمایا میں تو کبھی تم سے صبح کو تم چائے ایک وقت پلاتی ہو، اسے بھی کبھی نہیں کہتا کہ کیسی پکائی، کبھی کہا تو بیوی کو احساس ہوگا نہیں ہوگا؟ وہی بات ڈنڈے سے کہلوانا، وہی بات گالی سے کہلوانا، اور وہی بات شرافت سے سمجھا دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں بہترین مرد وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں، کسی کا بھی ایسا مجال نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، قصہ سنا تھا نا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یہاں تشریف فرماتے، باری تھی حضرت عائشہ کی، تو دوسری بیوی نے کہ حلوہ وغیرہ کچھ بنایا، تو جی چاہا حضور کے بغیر کیسے کھاؤں، لاؤ وہیں پہنچا دیتی ہوں، حضرت عائشہ بھی چکھ لیں گی اور حضور کو بھی پہنچ جائے گا۔ جذبہ محبت میں وہاں پہنچا دیا۔ اب حضرت عائشہ نے دیکھا اس بچے کو لانے والا کہاں سے آیا، تو فلاں نے بھیجا ہے، بس ان کو دے دو، حضرت عائشہ کو خالی کر کے دے دیں گے ان کے برتن۔ عائشہ نے تو لے کے ہاتھ میں مارا دور پھینک کر اسے ڈھوبری کو، سارا حلوہ بکھر گیا اور وہ بھی ٹوٹ گئی، مٹی کی تو تھی وہی ٹوٹ گئی۔ میرے گھر میں کیا حق ہے بھیجنے کا، میں تو کچھ ہی کھلاؤں، جب تیرے گھر میں آویں گے، تیرے باری میں آویں گے، میری طرف سے چاہے انڈوں کے حلوے چاہے کہیں کے کھلائیے۔ یہ سخت کیا، اسے پھینک دی، پھوٹ گئی، پھیل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر اس حلوے کو اکٹھا فرمایا اور ڈھوبری کے ٹھینکروں کو اٹھایا، حلوے کو ایک طرف ڈال دیا جہاں جانور کھا سکیں، اور ان ٹھینکروں کو ایک طرف ڈال دیا کوڑے دان میں، جہاں سے جو ہے وہ وہاں خراب جو ہو رہا تھا اس کو صاف کر دیا، اور چلتے ہوئے یوں فرمایا اس ڈھوبری کی، اس برتن کی پلیٹ کی قیمت ادا کر دینا، مسئلہ بتا کے چلے، کچھ نہیں کہا، اس پلیٹ کی قیمت ادا کر دینا، یہ کہہ کر حضور پاک علیہ السلام بات برابر میں حجرہ، ادھر مسجد، وہاں صحابہ بیٹھے ہیں، کھڑکا دڑکا ہو رہا اندر۔ کیا بات ہوئی بھائی، حضور تو بولتے نہیں۔ تو باہر صحابہ اس انتظار میں ہے کیا معاملہ پیش آ گیا گھر میں بات سننے کے لیے، تو حضور نے آگے کچھ نہیں بتایا، قصہ یوں فرمایا تمہیں کچھ نہیں، تمہاری اماں عائشہ کو غیرت آ گئی تھی، دیکھا آپ نے، تمہاری اماں عائشہ کو غیرت آ گئی تھی کہ میری باری میں کیوں بھیجا ہے، سمجھ میں آ گئی بات، سنت ہوئی۔ تو حضرت جی نے صحیح کہا، تمہیں مولوی نہیں دیکھا، سنت پر عمل ہو گیا نہیں ہو گیا، اور سنت سے آدمی اللہ تعالیٰ کا ولی بنتا ہے، جو سنت پر عمل کرے گا اللہ کا ولی بنے گا۔ بات بہت دور پہنچ گئی، بات میں سے بات کیا کروں، تو انہوں نے فرمایا اچھا تو بتانا ہی پڑے گا۔ ان بزرگ نے فرمایا
کہ دیکھو بھائی، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں جو جی چاہتا ہے وہ نہیں کھاتا، بلکہ جو اللہ کھلاتا ہے وہی کھاتا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی؟ جو اللہ کھلاتا ہے وہی کھاتا، کبھی نام نہیں رکھتا۔ روٹی کچی، سالن ایسا، کبھی نام نہیں رکھتا۔ او اللہ کی نعمت کو نام رکھ رہا ہے، نا قدرے۔ ہائے ہائے، نہیں جی چاہتا، نہیں پسند، چھوڑ دے، رکھ دے۔ اور فرمایا تو میں اپنی طبیعت سے نہیں کھاتا، اللہ کا حکم کلو، کھاؤ، اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم پورا کرتا ہوں، اپنی خواہش سے کبھی نہ بریانی، نہ کھچڑی، نہ گھی، نہ کچھ نہیں کھاتا۔ یہ ناجائز نہیں ہے، میں بزرگوں کا رنگ بتا رہا ہوں، صفت ملکوتی، فرشتوں والی صفت حاصل کرنے کی بات بتا رہا ہوں۔ تو تم میں سے بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے؟ کیوں بھائی بن سکے نہیں؟ دوپہر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا اور آرام فرمانا قیلولہ سنت سے ثابت ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو تو کبھی بھی نہیں ناغا کرتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے تھے، یہ قیلولہ کرنا سنت ہے۔ اس سے بیوی سے پوچھو میری، کبھی اس وقت کے علاوہ کبھی رات کو سویا ہوں میں؟ کبھی رات کو سویا ہوں؟ تو بیوی نے کہا ہاں رات کو تو سوتا نہیں ہے، رات کو تو سوتا نہیں ہے۔ اور کبھی کمی نہیں نکالی کھانا، کبھی کمی نہیں نکالی۔ اچھا، اور رہا تیسرا مسئلہ، بیوی کے پاس نہیں جاتا۔ فرمایا ان بزرگ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کا حق اصل میں جو ہے وہ مہینے کے بعد ہے۔ جب ماہواری سے پاک ہو جائے اور غسل کر لے، یا غسل نہ کیا ہو، پاک ہو گئی ہو، خون آنا بند ہو گیا ہو، تو اس وقت میں بیوی کے پاس جانا یہ شوہر کے ذمہ بیوی کا حق واجب ہے۔ کیا ہے؟ حق واجب ہے۔ یوں صبح شام، صبح کو نہ دوپہر کو دیکھو نہ رات دیکھو، وہ تو اس کی خواہش ہے۔ شریعت کا تو حکم تیرے ذمہ اتنا ہے کہ بیوی کا حق ادا کرو۔ اس سے پوچھو میری بیوی سے، اس وقت کے علاوہ کبھی بیچ مہینے میں، کبھی میں رات میں دن میں گیا ہوں اس کے پاس؟ تو بیوی نے کہا ہاں یہ تو بات ہے، یہ تو بات ہے۔ تو فرمایا میں اپنی مرضی سے بیوی کے پاس بھی نہیں جاتا، جو اللہ نے میرے ذمہ حق رکھا ہے اس کے حکم کے مطابق جاتا ہوں۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جب میں اپنی مرضی سے نہیں جاتا تو میں نہیں جاتا بیوی کے پاس، جب میں اپنی مرضی سے کھاتا نہیں تو میں نہیں کھاتا، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں اپنی مرضی سے۔ تو یہ تین باتیں تھی، بیوی بھی ذرا ٹھنڈی ہوئی اور وہ آدمی بھی، اور شیطان بھاگا، کہنے لو بھائی اس نے تو اس کو بھی راستہ بتا دیا۔ تو وہاں سے یہ چلتی چلتی بات فضائل اعمال میں آئی، پھر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو بولو صفت ملکوتی حاصل ہوئی؟ دریا نے کہنا مانا؟ دریا نے کہنا تمہارا کیوں نہیں مانتا؟ ہمارا تو کتا بھی نہیں مانتا، کتا چپٹ جائے گا، ہٹ ہٹ، وہ ہٹتا ہی۔ ہمارا تو کتا بھی نہیں مانتا، دریا تو کیا کہنا مانے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صفت ملکوتی نہیں بلکہ صفت شیطانی پر ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اطاعت کی طرف تب متوجہ رہنا چاہیے۔ یہاں آ کر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہے کہ بعض حضرات مشاغل دینیہ، مشاغل ضروریہ انسانیہ میں مشغول ہوتے ہیں، ذکر لسانی کی کثرت سے معذور ہوتے ہیں، ان کو افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت کثرت ذکر نہیں۔ تو میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں، حضرت فرما رہے ہیں بعض آدمی افسوس کرتا ہے میں ذکر خوب نہیں کر سکتا، میں اتنا نہیں کر سکتا، معمول سے زیادہ نہیں کر سکتا، ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ اقل قلیل تھوڑا سا ذکر بھی کثرت ذکر ہے، یہ تھوڑا سا ذکر بھی کثرت ذکر ہے۔ اور جیسے ابھی عرض کیا گیا تھا کہ دوام طاعت والا بواسطہ دوام ذکر میں ہے، اسی طرح یہ اقل قلیل تھوڑا سا ذکر والا بھی جو دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، ضروریہ انسانیہ میں لگا ہوا ہے، کھانے میں پکانے میں لگا ہوا ہے، گھر میں جھاڑو دینے لگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا بھی کبھی کبھی گوندھ لیا کرتے تھے گھر میں، جھاڑو بھی لگا لیا کرتے تھے گھر میں، حضور پاک علیہ السلام کی سنت۔ تو ان دھندوں میں لگا ہوا ہے، اب تسبیح پڑھنے کی کہاں فرصت؟ تو دھیان صفائی میں ہے۔ بیوی کی طبیعت خراب ہے اور برتن رات شام کے جو سنے پڑے ہیں، کل کو دن میں دھو لوں گا، نہیں، رات بھر یہ اللہ کی یاد سے محروم رہیں گے۔ جو برتن سنا ہوا ہو وہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے، جو کپڑا
میلا کچیلا ڈال دیا گیا وہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو دھو کر رکھ دیا گیا تو وہ کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کا ذکر بھی اس پہننے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو جب یہ جذبہ ہوگا تو برتن رات کو دھوئے گا؟ نہیں دھوئے گا، یا کپڑے یہیں پڑے رہیں گے، چھوڑتے رہیں گے؟ اس کو فرما رہے ہیں یہ ذکر میں نہیں کر سکتا، تسبیح نہیں پڑھ سکتا، کام میں مشغول ہے، دھیان میں لگا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا سا جو صبح کو وقت مل گیا یا کسی وقت تسبیح پڑھنے کا، زبان سے ذکر کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا دھیان لگانے کا جو موقع ملا ہے، تو فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں دوام ذکر، یہ بھی ہمیشہ ہی ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوشخبری سنائی، اللہ تعالیٰ حضرت کے قبر پر رحمت فرمائے۔ لیکن فرما رہے ہیں شاید کسی کو شبہ ہو کہ اقل قلیل کثیر کس طرح ہے، تھوڑا سا ذکر زیادہ کیسے ہو گیا؟ اور میں تو تھوڑا سا کرتا ہوں، زیادہ کیسے ہو گیا؟ تو فرما رہے ہیں قلیل کثیر کس طرح ہے؟ جواب یہ ہے تھوڑا تھوڑا روز کیا جائے تو بہت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں بھائی ٹھیک ہے؟ ایک دانہ گیہوں کا وہاں ڈالو، اور مدرسے کے وہاں صحن میں، ایک دن بعد ہوگا کہ اوپر تک ڈھیر آ جائے گا، ہے نا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے، دانہ دانہ انبار ہو جاتا ہے، جس کو فرما رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ذکر کیا جائے تو بہت ہو جاتا ہے۔ جب قلیل یا اقل قلیل پر دوام ہے تو کثیر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ خوشخبری سنائیے۔ بعض صاحبان یہ خیال کرتے ہوں گے کہ اس قلیل سے، تھوڑے سے ذکر سے تو یہ اچھا ہے کہ 2-4 دن کہیں بیٹھ کر چلے میں جا کے، 4 مہینے کو جا کے، یا کسی بزرگ کے خانقاہ میں جا کے اچھی طرح سے دل کھول کے ذکر کر لیں، اچھی طرح سے جا کے کہیں خانقاہ میں 10-5 دن، 10-20 دن، یا جماعت میں جا کر تھوڑے دن اللہ اللہ کر لیں اچھی طرح سے، بالکل خاموش، اور بالکل خاموش ہے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ لیکن یہ کثرت کہاں ہے؟ حضرت پوچھ رہے ہیں یہ کثرت کہاں ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ 2-4 دن بیٹھ کر خوب اچھی طرح کھا لیا، پھر 3-4 دن کھانا چھوڑ دیا، تو کیا وہ کثرت طعام ہوگا؟ جی خوب کھانا ہوا وہ؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص تھوڑا تھوڑا کھانا روز کھا رہا ہے تو اس سے وہ کثیر ہو رہا ہے یا قلیل ہو رہا ہے؟ بولو، تھوڑا ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دیں۔ یہ ہے اصلاح کی باتیں جو خانقاہ میں سکھائی جاتی ہیں، اور آدمی کو وسوسوں سے بچا کر، نفسانیت سے ہٹا کر اللہ کے راستے پر دھکیلا جاتا ہے، بھاگا چلا جائے بے فکر۔ اسی لیے ولیوں کو تو لوگ پہچانتے ہیں، اور نبی کو لوگوں نے نہیں پہچانا، ہے نا؟ جو کسی سے بات نہ کرے وہ اللہ کا ولی ہے، اور بات بھی کرے مگر اصول سے، کھانا بھی کھائے مگر اصول سے۔ اسی کو مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میری کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آتے ہیں تو لوگ طرح طرح سوال کرتے تھے، حضرت اسی کے مطابق جیسا آدمی ہوتا تھا ایسے جواب دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو ایسے ہیں جیسے قصائی، آپ تو ایسے ہیں جیسے قصائی۔ حضرت نے فرمایا جواب میں اس آدمی کو، جب لوگ بیل بن کے آئے میں قصائی بھی نہ بنوں۔ دیکھو جواب تھا نا، سوال کا جواب اس آدمی کے مطابق دیا، جب لوگ بیل بن کے آئے تو میں قصائی بھی نہ بنوں۔ تو حضرت نے فرمایا میری کسی سے لڑائی نہیں ہے، لوگ غافل ہو کر رہنا چاہتے ہیں، میں ان کے اندر بیداری پیدا کرنا چاہتا ہوں، بس یہ جھگڑا ہے اور کچھ بھی۔ اور حضرت نے فرمایا یہ سستی اور غفلت اتنی بری بیماری ہے، دیکھو کان کھول کے سمجھ لینا توجہ کے ساتھ۔ حضرت نے فرمایا حکیم الامت نے، یہ سستی اور غفلت اتنی بڑی بری بیماری ہے کہ 1000 سالہ حکومت مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے چھینی ہے۔ صحیح کہا غلط کہا؟ مسلمانوں کی جائیدادیں جو بک رہی ہیں غفلت کی وجہ سے بک رہی ہیں، اتنی بری بیماری ہے یہ غفلت، سستی، لاپرواہی۔ ظاہر ہے کہ کثیر ہو رہا ہے، اس سے صحت قائم رہے گی، جو تھوڑا تھوڑا روزانہ کھایا صحت قائم رہے گی نہیں، لیکن اتنا بڑھ رہا ہے، خوب کھا رہا ہے اور ڈکاریں آ رہی، بدہضمی ہو گئی، الٹے لگ گئی، وہ سارا جو طاقت بنی تھی 8 دن تک کی، مہینہ تو وہ بھی نکل گئی۔ یہ ہوا کثیر سے۔ تو قلیل تھوڑا تھوڑا بھی کثیر ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے سنو، حضرت عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی تھے،
کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے مالدار کس طرح ہو گئے، اتنے بڑے مالدار کیسے ہو گئے؟ شاید انہی کا قصہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو جب مجھے ضرورت پیش آتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے یوں کہتا ہوں، اے عبد الرحمن بن عوف کے، یا حضرت زبیر تھے، صحابی نام یاد نہیں رہا، صحیح ذہن میں نہیں، کہ ان کے ہیں ہاں حضرت زبیر، ماشاء اللہ، جب شک ہو رہا نام مجھے یاد نہیں رہتا، تو یوں کہتے تھے، میں یوں کہا کرتا ہوں، اے زبیر کے مولا میری مشکل کو آسان کر دے، حضرت زبیر۔ یہ قصہ تھا حضرت زبیر کا کہ کوئی ادھار رکھ جاتا، امانت رکھ جاتا، بھائی امانت نہیں رکھتا میں، بس مجھے اجازت دے دو خرچ کرنے کی، جب تم مانگو تو تمہارے دے دوں گا۔ بہت اچھا، اب لوگ امانت رکھوا رہے ہیں، سارا اٹھا صدقہ کر دیا، کسی غریب کو دے دیا، کہیں دے دیا، ختم۔ اب کوئی آیا کہیں آیا تو اس کا دوسرے کا اٹھا کے اس کو دے دیا، اسی لیے قرضہ ذہن میں رہتا تھا۔ جب انتقال کا وقت آیا تو وصیت کی اپنے بچوں کو کہ دیکھو بچوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہاں گھر میں نقد موجود ہے یا زیور ہے، اس کو فروخت کر کے قرض والوں کا ادا کر دینا، اور اگر پھر بھی اس میں ادا نہ ہوا رہ گیا تو فرمایا وہ جو زمین ہے، میری جو زمین ہے اسے فروخت کر دینا اور قرضہ ادا کر دینا، اور اگر اس سے بھی ادا نہ ہوا تو پھر میرے مولا سے مانگ لینا، میرے مولا سے۔ تو بیٹے کہتے ہیں ہم سمجھے نہیں مولا کسے کہیں، مولا تو مالک کو کہا جاتا تھا، غلام اور مولا تو ہم سمجھے نہیں، ہمارے ابا تو آزاد ہیں، مولا کسے کہہ رہے ہیں، سمجھے نہیں۔ جب انتقال ہو گیا، ایک صحابی جن کا قرضہ تھا تشریف لائے اور فرمایا بیٹے ابا پہ قرضہ تو نہیں تھا، اب تو گئے اور مٹی ڈالی اور جھیرے میں جاؤ سارے گھر والے ان کو بے جان نہیں کھانے سے کام۔ کبھی جا کے یوں پوچھتے ہیں کہ ابا کے ذمہ قرضہ تو نہیں تھا تمہارے، بچوں پریشان نہ ہونا میں تمہارے ساتھ ہوں، کبھی پوچھتے ہو جا کے؟ یہ چیزیں تو ختم ہو گئی، قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، بلاؤ ان کو، بلا کے کھانا قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور حلوہ ناشتہ کھلایا جا رہا ہے، یہ تمہارے ذمہ فرض ہے، قرض تمہارے ذمہ فرض ہے۔ ایک ہفتے میں جو گاؤں میں مرتا ہے کوئی یا کوئی تعلق دار انتقال کر جاتا ہے اس وقت پہ تو ہم ثواب پہنچاتے ہی ہیں، لیکن جمعرات کے روز ظہر کے بعد قرآن خوانی کرتے ہیں اور پھر اس پورے قرآن کا ثواب ان کی روح کو بخشتے ہیں، تو کوئی احسان نہیں۔ اور مدرسے کے بچوں کو بلا کے کھانا کھلا دو، ہو گیا پورا قرآن خوانی ہو رہی، ناشتہ کروا رہے اور خوش ہیں۔ ہم اگر قرآن صحیح طور سے پڑھ کے ثواب، جون سا بدعت ہے، گناہ، ثواب کے بجائے گناہ ہوگا جو اس طرح قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ چلا آ رہا ہے رواج دوسرے فرقوں کے میں یہاں تو آپ مضبوطی سے، ہمارے یہاں بھی چلا آ رہا ہے، لیکن مانتے نہیں، سنتے نہیں۔ اس مدرسے والوں نے کیوں بھیج دیے؟ یہ بڑا مار کے مولبا آیا، یوں بھیج دیے، تمہارے سے چندے کا لالچ ہے، آئی سمجھ میں؟ یوں بھیج رہا ہے وہ، ورنہ شریعت کا اصول نہیں ہے کہ طالب علم کو بلا کر یا محلے میں سپارے بٹوا دو، جاؤ عورتوں کو دیا ہو، ایک ایک سپارہ پڑھ دیں گی، نہ ملی انہیں فرصت، 1 گھنٹے کے بعد گئے پڑھ دیا کا، زہر کے بعد گئے پڑھ دیا کا، ابھی تو نہیں پڑھا، اب عصر کے بعد کب تک جھوٹ بول رہے، کب تک یوں کھو جاؤں گی، تو پڑھ دیا، لے جا، پڑھا گیا، بولو پڑھا گیا کیا؟ تم تو راضی ہو، خوش ہو، قرآن خوانی کروا دی، دل بھی نہیں پہنچا تمہارے مردے کو۔ جو اللہ کے لیے ثواب پہنچائے گا بغیر کسی لالچ کے، اس کا ثواب پہنچے گا، یاد رکھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت کی بہن کا جب انتقال ہو گیا، حضرت بہت رنجیدہ تھے، سبق پڑھانے کے لیے آ کے بیٹھ گئے، سبق کی ناغہ کی، بہن کی انتقال کی وجہ سے سبق کی ناغہ نہیں کی، اور تشریف لائے، طالب علموں نے دیکھا حضرت پر بہت صدمہ ہے بہن کا، تو فرمایا حضرت ہم آج سبق پڑھنا نہیں چاہتے، چھٹی چاہتے ہیں، ہم آج سبق پڑھنا نہیں چاہتے، چھٹی چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں ہمیں اجازت دی جائے ہم قرآن خوانی کریں، بہن کے لیے، آپا جی کے لیے قرآن خوانی کریں۔ حضرت نے فرمایا اچھا
ٹھیک ہے، لیکن اکٹھے ہو کر نہ پڑھنا. اپنی بہن کے لیے کہہ رہے ہیں، آ رہی کانوں میں آواز؟ اپنی بہن کے لیے کہہ رہے ہیں اکٹھے ہو کر نہ پڑھنا. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پورا قرآن پڑھا جائے، جس سے جتنا پڑھا جائے پڑھ کر ثواب پہنچا دینا. اور دیکھو مجھے بھی خبر نہ کرنا کہ میں نے بھی آدھا قرآن پڑھا ہے یا 2 سپارے پڑھا ہے، مجھے خبر نہ دینا. کیوں کہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تو مجھے خبر دینے کی کیا ضرورت؟ مجھ پر کوئی احسان رکھنا ہے، تمہیں اس کا صلہ اللہ دے گا. آئی سمجھ میں قرآن خوانی؟ ہاں، تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابا کے ذمہ قرضہ تھا؟ فرمایا جی حضرت بہت قرضہ چھوڑ گئے. فرمایا کتنا؟ فرمایا جی 10-15 ہزار. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت قرضہ چھوڑ گئے. فرمایا بس سن لیا گھبرا گئے. فرمایا اور وہاں 21,000 روپے صدقے کے 21 لاکھ تھے یا 21,000 یاد ہے کچھ مول صاحب؟ 21,000 روپے صدقے کے. اس زمانے میں 21,000 سونے کا سکہ تھا. تو آپ نے آج تو لاکھوں کھا بیٹھتے ہیں. تو فرمایا او اللہ زبیر پہ رحم کرے. اللہ زبیر بیچارے کا ہمت تو تھی نہیں ادا کرنے کی کہ میں سارا لگا دوں اتنا. بھائی اللہ زبیر پہ رحم کرے، اتنا قرضہ چھوڑ کے مرا ہے. بس جو تھا گھر میں سے وہ ادا کیا. پھر مکان جو تھا وہ کیا نام ہے، اللہ سے دعا مانگی، اے زبیر کے مولا ہماری مدد فرما، قرضہ ادا کروا دے. پھر جو زمین تھی اس کے پلاٹ بنائے اور ان کو فروخت کیا. اور فروخت اتنا ہوا کہ اس میں سے سارا قرضہ ادا ہو گیا اور کافی بچ گیا. تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے تو جب بھی کبھی دقت پیش آتی ہے میں اللہ سے یوں کہتا ہوں اے زبیر کے مولا میری بھی مدد فرما، اے حضرت زبیر کے مولا میری بھی مدد فرما. تو اللہ سنتا نہیں سنتا. ہمارا تو عقیدہ ہے واسطہ دینا جائز ہے، وسیلہ جائز ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں وسیلہ جائز نہیں. آپ اتنے بڑے مالدار کیسے ہو گئے؟ کس سے پوچھا؟ بولو کس سے پوچھا؟ عبد الرحمن بن عوف سے. چلو کسی کا دھیان میں تو ہے، ورنہ بیٹھے اپنا سن رہے ہیں بیچارے. ہم بھی راضی ہو رہے ہیں، ہماری مجلس ہو رہی ہے. اللہ میں یوں دعا کر کے آتا ہوں مجلس سے، اللہ طالبین صادقین عطا فرما دے، سچی طلب والے ہمیں نصیب فرما دے. بھیڑ لگانے سے ہمیں کوئی مطلب کوئی فائدہ کہ یہاں بھر جاوے سارا مدرسہ اوپر نیچے تک عورتوں مردوں سے، اور بڑی اونچی مجلس ہو رہی ہے اور بڑا وہ ہم نہیں چاہتے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ طالب صادق عطا فرماوے، چاہے ایک ہو. صابر کلیاری کے مزار پہ لائن تو نہیں ٹوٹتی آج تک، جو گئے ہوں انہوں نے دیکھا ہوگا، لائن تو نہیں ٹوٹتی. صابر کلیاری کے مزار پر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر. لیکن طالب صادق ایک تھا، شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. بس وہی مرید ہے ایک اور وہی خلیفہ ہے. وہی ایک مرید اور وہی ایک خلیفہ، ورنہ چاہتے تو دنیا بھر کو بنا کے کھڑا کر دیتے. تو فرمایا آپ اتنے بڑے مالدار کیسے بن گئے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میں تجارت کے اندر اس کا خیال رکھتا ہوں، سمجھ لینا تاجر لوگ، کہ قرض نہ دیا جائے، قرض ادھار نہ دیا جائے. نقد بیچتا ہوں اور نفع کم سے کم لیتا ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ قرض نہ دیتا ہوں اور نقد دیتا ہوں اور نفع کم سے کم لیتا ہوں، اور نقد ہی خریدتا ہوں. نقد خریدتا ہوں، نقد بیچتا ہوں، نفع. یہ ہے وجہ بس میرے بڑا مالدار بننے کی. اب حضرت اس کی مثال دے کے صحابی کی فرما رہے ہیں وہ تجارت ہی کیا ہوئی جس میں نفع نہ ہو، وہ تجارت ہی کیا ہوئی جس میں، مگر بے نسبت دوسرے تاجروں کے نفع کم لیتا ہوں تو میری بکری زیادہ ہوتی ہے. تو یہ نفع تھوڑا سا ہے، زیادہ بکری پر نفع کثیر ہو جاتا ہے. جب زیادہ بکے گا تو زیادہ نفع اکٹھا ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا. اور یہ نفع قلیل زیادہ بکری پر نفع کثیر ہو گیا. یوں ہوئی ہے یہ کثرت دولت کی، تو دیکھیے قلیل کثیر ہو گیا یا نہیں ہوا.
یہ مثال دی جا رہی ذکر کی، ذکر کے اوپر، اور دوسروں کا کثیر نفع قلیل ہو گیا، اس طرح کہ ایک صاحب نفع زیادہ لیتے تھے، گاہکوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ نفع زیادہ لیتا ہے، وہ کھٹک گئے، اور کھٹک ہوتے ہوتے کہنے لگے جہاں نفع کم لیا جاتا ہے وہاں سے کیوں نہ لیں، جہاں ہمیں 4 پیسے میں چیز ملتی ہے وہاں سے کیوں نہ لیں، 6 والی کیوں لیں جبکہ چیز وہی ہے۔ تو اسی طرح طالب تزکیہ مشغول کا اقل قلیل، تھوڑا سا تھوڑا ذکر نبھا کر کرنا، کثرت ذکر والے سے ثواب اور قرب میں کم نہیں، کثرت ثواب سے اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے کم نہیں۔ اور جب کم نہیں تو غم کیوں پالے، میرے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے سے تسبیحیں پوری نہیں ہو رہی، یہ مرض خود کیوں پالے۔ ہم نے دیکھا حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور حضرت تھانوی کے، حضرت مفتی تھانوی کے ایک اور خلیفہ تھے، ان کا قصہ سنا کہ وہ بڑھاپے میں بھی 12 تسبیح جو چشتیہ کی ہیں پوری کرتے تھے، مگر کس طرح پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، ہو گئے 12 تسبیح پوری کری، 13 تسبیح پوری ہو گئی۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، جتنا جی چاہا وقت ہوا کلمہ کا ورد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ، اب کبھی اللہ 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 اللہ، مستی میں آیا تھا بعد دفعہ تو بہت زور سے، بس تھوڑی دیر ذکر کر لیا چھٹی بھائی۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم 12 تسبیح پوری کریں، 13 تسبیح پوری کریں، تھوڑی دیر کیا ہے تو تھوڑا تھوڑا قلیل کثیر ہو گیا نہیں ہو گیا، یہ سمجھ لینا آج کا نسخہ۔ یہ مرض کیوں پال رہا ہے؟ یہ مرض خود کیوں پالے؟ خود کردہ راچ علاج، اپنے کیے ہوئے کا کیا علاج ہے؟ یہ اپنے لائے ہوئے غم کا کیا علاج ہے؟ کسی پر اعتماد اور اعتقاد ہونا چاہیے، کسی اللہ والے پر، کسی بزرگ پر جس سے تمہارا تعلق، کسی پر تو اعتماد کرو۔ جب مجلس میں آ کر بیٹھے ہو تو حقیقی بیٹھنا جب ہے جبکہ پورا پورا اعتماد ہو۔ دیکھو کیا فرما رہے ہیں، آ رہی سمجھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جب مجلس میں آ کر بیٹھتے ہو، آپ کا بیٹھنا اصلی جب ہے جبکہ پورا پورا اعتماد ہو، تب جا کر سکون اور سکینہ ہوگا، ورنہ تو وہی خود کردہ راہ علاج۔ میں کہہ رہا تھا جس طرح دوا میں اطاعت ہے کہ بندہ مومن ہر وقت کسی نہ کسی عبادت میں ہے، اسی طرح ہمیشہ ذکر کرنا بھی کہیں بلا واسطہ کہیں بواسطہ، وہ سالکین، مخلصین، صادقین جو مشغول تزکیہ باخلاص اور صدق ہیں، ان کے لیے یہ بیان ہو رہا ہے، یہ بیان ان کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں مجلس خاص میں حضرت کے ہاں طالبین صادقین ہی بیٹھا کرتے تھے، جو خانقاہ میں رہتے تھے یا خانقاہ میں آتے تھے، دور دور سے مجلس میں آگے شریک ہوتے تھے، طلب سچی تھی، ان کے لیے بیان ہو رہا ہے، یہاں خالی تقریر نہیں ہو رہی ہے، اور دلائل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان میں رنج جلدی آ جاتا ہے، اللہ 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 کرنے والوں میں رنج جلدی آ جاتا ہے۔ آج میرا ذکر 3000 کے بجائے 1000 ہی ہوا، یہ سوچ سوچ کر رنجیدہ ہو رہا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ جب تو طالب ہے تو صرف سستی عمل سے رکاوٹ نہ ہو، یہ ضرور ہے۔ جب تو طالب ہے اللہ تعالیٰ کا تو ذکر میں سستی رکاوٹ نہ ہو۔ آج ذکر کیوں نہیں، آنکھ کیوں نہیں کھلی تھی؟ الارم نہیں لگا؟ ہاں الارم تو لگا تھا، آنکھ بھی کھل گئی تھی مگر اٹھا بس سستی سے نہیں، تو سستی ہوئی یا اپنا اللہ کی طرف سے ہوا؟ سستی، اور سستی کا علاج کیا ہے؟ کیا ہے؟ چستی۔ الارم بج گیا، ایک دم اٹھ کر بیٹھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو پھر شیطان دبا لے اور غفلت آ جائے، اٹھ کر بیٹھ گئی، آ گئی چستی، تو چستی بھاگ گئی نہیں بھاگ گئی؟ اور چستی کیسے آئی؟ جب نفس کا مقابلہ کیا، نفس سے کی کشتی، ہے نا؟ تو سستی کا علاج چستی، اور چستی کا علاج کشتی۔ تو تہجد چھوٹے گا اس سے؟ چھوٹے گا تہجد اس سے؟ نہیں چھوٹے۔ سستی صرف عمل سے مانے نہ ہو، جب ہے یہ بات یاد رکھنا، کبھی سوچو حضرت نے یوں فرمایا تھا مجلس میں کہ جب تھوڑا سا بھی ذکر کرو تو وہ بھی کافی ہے، جواب یہ ہے، اور جب یہ ہے تو پھر کثرت قلت کا کیا سوال؟ جب سستی نہیں ہے تو پھر کمی بیشی کا کیا سوال؟
آج جمعے سے پہلے سورہ کہف میں پڑھ رہا تھا تو جلدی جلدی پڑھنے لگا، پھر سوچا جب حروف ادا نہیں ہوں گے تو پڑھنے سے فائدہ کیا ہوا، سنوار کے پڑھو، تو میں سنوار کے پڑھنے لگا، گھنٹے کو دیکھتا رہا کہ ٹائم ہوا جا رہا ہے، تو میں نے کہا پوری نہیں ہوگی، میں نے سوچا آدھی پڑھ لوں، پھر سوچا ایک رکوع اور پڑھ لوں، سوچا ایک رکوع اور پڑھ لوں، تو ہے وقت، سنت پہلے پڑھ چکا ہوں، لا ایک رکوع اور پڑھ لوں، یہاں تک کہ سورہ کہف پوری ہو گئی اور جو ہے وقت بھی رہا، جا کے دو نفل بھی تحیۃ المسجد پڑھ لی مسجد۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی ہے نا۔ تو اب ہم اگر ایسا اتفاق ہو جائے تو میں نے سوچا لاؤ جمعے کے بعد جو بچے گی اس کو جمعے کے بعد میں پڑھ لوں گا، پوری کر لوں گا سورہ کہف کو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے ہفتے اور 3 دن اور اوپر، 3 دن اور اوپر اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو نورانیت نصیب فرمائیں گے سورہ کہف۔ تو دیکھا سستی، تو سستی کا علاج چستی، اور چستی کا علاج کشتی، سیدھا نسخہ ہو گیا، کوئی مہنگا تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ کبھی تقلیل ہے تو کبھی تکثیر ہے، اور وہ قلیل ظاہراً بالمعنی معنی کے لحاظ سے کثیر ہے، اور جب یہ ہے تو حقیقتاً تکثیر پر جو ثواب قرب ہے، اس بالمعنی تکثیر پر بھی وہی ثواب اور وہی قرب ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ نے ان کو وقت نہیں ملا، کسی الجھن میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن ایک ہی تصویر پڑھنے کا موقع ملا تو ٹھیک ہے پڑھ، ناغہ تو نہیں ہوئی، حاضری تو دے دی، ناغہ تو نہیں ہوئی۔ تو اس کو فرما رہے ہیں اس قلیل پر بھی بالمعنی کثیر ہونے کی نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب بھی اور قرب بھی وہی ملے گا۔ کسی دن قرآن پاک کی تلاوت 4 پارے ہو گئے تو کسی دن ایک ہی پارے کی ہوئی، ریح کا زور ہے، گیس بن رہا ہے، گھٹن ہو رہی ہے دماغ میں، نہ کھڑا ہوا جا رہا ہے گیس کی وجہ سے، نہ بیٹھا جا رہا ہے، بعض دفعہ لیٹ کر بھی زبان میں خشکی آتی ہے، اور طالب ہے وہ طالب وہ ایسا کہ شوق ہے اس کو اس درجے کا کہ ثواب کے بغیر اس کو تسکین کون دے؟ جی تو اب اس کو تسکین کون دے اس ثواب کی؟ خود تسکین دینا چاہے آدمی، اپنے دل کو سمجھانا چاہے تو مشکل ہے، تو ایسے آدمی کو ضرور کوئی معتمد علیہ بنانا پڑے گا، پوچھے۔ یہ کافی میں لکھ کر حضرت سے پوچھا کرتے تھے لوگ، اور یہ جواب حضرت مجلس میں پھر دیا کرتے تھے، پڑھنا مشکل میں پڑ جائے گا۔ دیکھو کوئی کسی جگہ کا راستہ چلے اور راستہ پورا صحیح ٹھیک معلوم نہ ہو، اور کچھ معلوم ہو، تو راستہ چلنے والے کو ضروری ہوگا کہ چلتے چلتے کسی جگہ پر وہ پوچھتا بھی رہے، ہے نا، جس پر اعتماد ہو۔ اگر کوئی جانتا ہے اس کو چلانا موبائل کو، اور اس میں وہ راستے کا جو لگاتے ہیں موبائل میں چلانے والے جانتے ہیں تو وہ ٹھیک۔ وہاں مکہ شریف میں ہم نے کہا بھائی کسی کو سے پوچھ لیں راستہ، انہوں نے جو ہمارے ساتھ تھا وہ بڑھانے کا لڑکا، اس نے کہا نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھو، بے فکر بیٹھو، بس ہم بیٹھ گئے۔ اب وہ اسی موبائل کے ذریعے سے اس گلی میں کو اس گلی میں سیدھا وہیں جا کے مدرسہ سہولت ہوئے کھڑا کر دی، ہے نا، کیونکہ وہ جانتا تھا، اور ہمارا ڈرائیور جانتا نہیں تھا۔ دلی میں گئے جلسے میں ایک جگہ، اب موبائل یہاں کو بتا رہا وہاں کو چل دے، وہاں کو بتا رہا وہاں کو چل دے، بس دھکے کھاتے 1 گھنٹہ ہو گیا پھرتے تبھی آگے جا، ارے میں کسی سے پوچھو، یا پوچھے تو وہ کہتے وہ تو پیچھے چھوڑے، تو وہاں کو جاؤ، پھر الٹا میں آگے پیچھے۔ میں نے کہا تو چھوڑ پڑے، میں نے کہا کہ اس مسجد کا نام پوچھا، فلاں مسجد کے کہاں ہے، تو لوگوں نے بچے نے بتایا فلاں مسجد فلاں کا نمبر گلی میں ہے۔ اب وہاں کے مسجد میں کھڑا ہوا، تو کھڑا رہو، پھر گاڑی کو لے کے صاف کرتا رہو اور موبائل چلاتا رہو، ہم تو جا رہے ہیں نماز پڑھ۔ جب جانتا نہیں تو کیسے منزل پہ پہنچے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ مضبوط رہبر ہو، گو رہبر نہ بنایا ہو، لیکن کسی ایسے چلنے والے سے جو جانتا ہوا جا رہا ہے اس سے اعتماد کر کے کبھی کبھی پوچھ لے۔ یہ ضروری نہیں کہ رہبر کو متعین ہی کر لے، متعین طریقے سے کسی کو شیخ بنا لے، بلکہ کسی پر تو اعتماد ہوگا۔ تمہیں مرید ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مرید بنانا تمہیں برا لگ رہا ہے، مرید ہونا برا مت بناؤ شیخ پیر، کسی پر تو اعتماد ہوگا، کسی اللہ والے پر تو یقین ہوگا، اسی سے پوچھ لو، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آئی؟ کوئی باتیں نہیں آئیں؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ تو سستی نہ ہو، چستی ہو۔ اور دوسرے یہ جو اصول شریعت نے بیان کیے ہیں تجارت کے، زراعت کے، اللہ کرنے کے، ان چیزوں پر نظر رکھو، یہ بات اپنے ذہن میں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین رکھو کہ قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے نا، بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں نا ہر جگہ
کہ اگر کوئی آدمی رات کو سوتے ہوئے 1 کپ دودھ روزانہ پی لیا کرے تو 1 مہینے میں کچھ فائدہ ہوگا نہیں. اب 1 کلو ملتا نہیں، 1 کپ پیتا نہیں تو محروم رہے گا نہیں رہے گا. اب کوئی 1 کپ میں بھی سستی کرے، میں چھوڑو پر 1 کپ کیا پیوں، تو مر، محروم، بد نصیب اللہ کی نعمت سے. ایک تسبیح میں کیا ہوگا؟ ارے کم سے کم 10,000 تو درود شریف ہو. تیری ہمت تو ہے نہیں تو تو بس تو بیٹھا رہے، ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، تو قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. گردن جھکاؤ، چل اب دکھاؤ اپنے زور کتنا ہے.